محترم جناب، یہاں سعودی میں ہم لوگوں کو سعودی میں ہم نے لوگوں کو جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں اور آمین بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں کوئی بھی ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پاکستان والے بھی صحیح ہیں؟ قرآن سنت کی روشنی بتائیں۔ جوتوں کے تعلق سے نماز پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی جوتوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، تم جوتوں میں نماز پڑھو۔ اگر آپ کا جوتا پاک ہے تو آپ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صحرا ہے، میدان، اب قالینیں اولینیں بچھی ہیں اور گندگی کا اندیشہ ہے تو بہرحال جوتے نکال سکتے ہیں، تو جوتے نکال کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے اور جوتے پہن کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کا مذاق اڑانے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہے۔ اور جہاں تک رفع دین اور آمین کی بات ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی، اپنی آخری نماز تک آپ نے رفع دین یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع دین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت آپ نے رفع دین کی ہے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کو کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں جو ان مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سنت ہیں، تب رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ شافعی مالکی حنابلہ کے ہاں ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ انہوں نے تقسیم کی ہے، ورنہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اور جہاں تک آمین بالجہر کی بات ہے تو یہ تو عام بات ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں ایسی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کی مسجدیں گونجتی ہیں۔ تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کا کوئی اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی غبی اور کسی قسم کا جاہل ہی، اکھڑ کوئی جاہل ہی ہوگا جو آمین بالجہر کا انکار کرے گا یا ان سنتوں کا انکار کرے گا۔ اسے مذہبی تعصب کی بنا پر وہ اندھا بن کر کے وہ ان کا انکار کرے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر کے سوچے تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان والے صحیح ہیں تو جہاں بھی اگر بغیر آمین اور بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہرحال غلطی پر ہیں، وہ سنت کے تارک ہیں، وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں۔ ربانی صاحب، ایک غریب اور ایک امیر کا کوئی چیز کا جھگڑا ہے تو لوگ امیر کی طرف فیصلہ کرتے ہیں، اس میں قرآن حدیث کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ امیر ہو یا غریب ہو، جس حق فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی بھی قاضی ہو اسے چاہیے کہ وہ حق فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق بات کہنے کے اوپر یا حق بات کے قبول کرنے پر نہ ابھارے، بلکہ اعدلوا، انصاف کرو۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری کا ثمرہ ہے اور یہی تقوی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ تو کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، حق فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں اگر غریب کے حق میں فیصلہ ہے تو غریب کے، ورنہ امیر کے حق میں ہے تو امیر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور منافق کا جو واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، حق یہودی کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون حق ہے کون باطل ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کون مسلمان ہے اور کون یہودی ہے، بلکہ اس انصاف کرنے والے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ واللہ والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی چوری کی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اسلام کے اندر امیر اور غریب کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف اور تم میں سب سے زیادہ نیک اور اچھا آدمی وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کسی کے مرنے کی خبر سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ برائے مہربانی بتلائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں
یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دی، سب کچھ دی، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، ہم آج زندہ ہیں، اللہ ہی کی طرف مرنے کے بعد ہم جانے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مرنے پر جو فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا گناہ ہے؟ اچھا، انڈیا میں جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا گناہ ہے یا نہیں؟ بے شک اگر یہ قرآن خوانی سنت سمجھ کے کروائی جاتی ہے تو یہ سنت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن خوانی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ سے اور کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پیچھے بھی پڑھیے، مرنے پر جو فقیروں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے، یعنی فقیروں کو کھانا کھلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا میت کے گھر کھانا پہنچانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے تو اس کے اعزاء اور اقارب اور اس کے پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سوگ تک اس کے گھر تک وہ کھانا پہنچائیں، کیونکہ ان کے گھر میں میت۔ جعفر ابن ابو طالب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے آل جعفر، تم جعفر کے گھر والوں کو کھانا دو، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر موت ہو چکی ہے، شہادت ہوئی ہے ان کے، تو آل جعفر تو کھانا پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں کی عجیب الٹی منطق ہے کہ جناب علی ایک تو مر گیا اس کا باپ بیچارہ، اور دوسرے یہ ملا نے اوپر لد جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جی کھانا کھلاؤ۔ اب وہ دوئم سوئم تو چہارم 40واں 25واں سوئم اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اور جناب علی خوب لوٹ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ حرام ہے اس طرح کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کی دلیلیں بیان اور بزرگوں اور ان کی باتیں کرتے ہیں وہ سب احمق اور جاہل لوگ ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو زندگی کا محور ہے اور جو زندگی کا دستور ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز وتر کا صحیح طریقہ ادا کرنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ نماز وتر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب آپ کو ختم کرنا ہوتا تو آپ 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر لیا کرتے تھے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام نمازوں کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے اور آپ سینے کے اوپر نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد میں ثنا وغیرہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، سورہ کوئی بھی، بہتر یہ قل هو اللہ پڑھ لیں، بہتر ہے، پڑھ کے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع کریں رفع دین کر کے، اور اس کے بعد رکوع سے جب سر اٹھائیں تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ، اور دیگر صحابہ سے، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے، سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب دعائے قنوت ختم ہو جائے تو آپ جو ہے چلے جائیں سجدے کے اندر، یہ، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اور پھر وہی 1 رکعت جیسے ابھی آپ کو میں نے بتلایا اس طرح سے آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ الگ نہیں، 2 سلام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے تو، اور ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں 2 رکعت پڑھ کے آپ بیچ میں نہ بیٹھیں، تشہد نہ کریں، بلکہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جیسے 1 رکعت آپ نے پڑھی ہے اس طرح پڑھ کے، اور پھر آخر میں تشہد کریں اور سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے وتر پڑھنے کا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ یہ کر کے، یعنی وہ بیچ میں رفع دین کر کے پھر نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قل اللہ یا کوئی بھی سورت پڑھ کے پھر اللہ اکبر، تو یہ جو اللہ اکبر کہ یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ محترم، قرآن کی آیت مبارکہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری آیت انہوں نے لکھی ہے، عن المنکر تک لکھا ہے۔ بہرحال پوری آیت کریمہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سوال، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ سوال نمبر 1، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، یعنی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں، وہی جماعت مراد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ
یہ جو روکنا ہوگا برائیوں سے اور بھلائیوں کا جو حکم دینا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اور انہی کی باتوں پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بھلائیوں کا حکم دے. بھلائی کیا ہے؟ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی بہترین ہدایت اور بہترین باتیں کس کی باتیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. ان سے بڑھ کے بھی کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں ان سے روکتے ہیں کہ بھائی یہ شرک نہ کرو، یہ بدعت نہ کرو، یہ خرافات نہ کرو، یہ نہ کرو. یعنی سنتوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اللہ کے فرمودات کا حکم دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے وہ روکنے کا حکم دیتے ہیں. وہ جماعت. سوال: جماعت کے اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہیں؟ جماعت کے معنی ہیں گروہ کے. جماعت کہتے ہیں گروہ کو، جمع سے ہے یعنی چند لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ ایک جماعت کہلاتی ہے لغت کے اندر. اگر بندہ انفرادی طور پر راہ حق پر چلے تو اس دنیا میں مسلمانوں میں اجتماعیت کم قائم ہوگی. دیکھیں، بندہ اگر انفرادی طور پر اگر پورے کے پورے لوگ جو ہے غلط راہوں پر ہیں، گمراہ ہیں، تو اگر وہ اکیلا بھی ہے تو وہ الحمدللہ وہ ایک جماعت کہلائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اتباع کرو، اتباع کرنے میں تم اکا اور تنہا اگر ہو تب بھی تم ایک جماعت ہو، اور اگر لوگ اتباع نہیں کر رہے ہیں تو وہ جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہیت کی طرف ہیں. تو میرے بھائی یہ ہے اصل میں اجتماعیت قائم کب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتماعیت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور ابھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بتلائی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، کوئی ان کا امیر نہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کرے تو تم تنہا بھی درخت کے جڑ کو پکڑ کے بیٹھے رہو جہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. تو اجتماعیت قائم کرنا شرک و بدعت اور خرافات اور ملغوبہ صرف ڈھیر بنا کر کے لوگوں کو، یہ اسلام کے اندر مقصود نہیں ہے کہ آپ علم گلم سب کو ملا کر کے کہیں چلو جی ہم اجتماعیت پہ ہیں. یہ اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو گند کی وہ ٹوکری ہے یا تھیلی ہے جس تھیلی کے اندر تم نے گو گلی سب بھرے ہوئے ہیں، اور ایک دن پھٹے گا تو بدبو آئے گی، اور پھٹتے ہیں اس طرح سے. اجتماعیت قائم ہوگی قرآن و سنت کی بنیاد پر. جو لوگ جمع ہوں گے وہی وہ جماعت کہلائیں گے، اور ایسی جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے اور آج بھی وہ جماعت قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. جو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے. کسی شخصیت، کسی شہر، کسی ملک، کسی دیش، کسی آدمی یا کسی فلانے شیخ، فلانے بزرگ، فلانے حضرت، فلانے مفتی ان کی باتوں کو کی طرف وہ دعوت نہیں دیں گے، بلکہ دین اسلام جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے. کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ موجود ہے الحمدللہ، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں. آپ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے؟ یہاں جمعیت تحفیظ القرآن ہے، یہاں جمعیہ خیریہ ہے، یہاں جمعیت فلاح ہے. یعنی ایک امیر، ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں، امیر المسلمین کے تحت ہیں، اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح کی فضا کتاب و سنت کی روشنی کی قائم کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ فلانے جماعت کے بانی فلانے حضرت علامہ ہیں، وہ اس کے مؤسس ہیں، تو پورے کا پورا دین اپنی جماعت کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری جماعت ہے. فلانے بانی فلانی جماعت کے وہ حضرت ہیں اور پورے دین کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے الگ ہیں. وہ فلانی جماعت، وہ فلانی جماعت، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ بائی، یہ مودودی، یہ خوجہ، یہ بہری، یہ اسماعیلی، یہ حنفی، یہ تمام سب خرافات ہیں، یہ تمام سب بدعات اور ضلالتیں اور گمراہیاں ہیں. ان سے آدمی کو ہٹ کر کے قرآن و سنت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت جہاں بھی ملے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. تقریباً 25% ہمارے ملکوں میں علماء حافظ ہیں اور 75% جاہل ہیں. جو علماء کہتے ہیں جہلا وہی کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو پھر یہ علماء الگ الگ ایک ہی چیز سے معنی کیسے نکالتے ہیں؟ کیوں شرک اور بدعت کرتے ہیں؟ میرے عزیز، میرے بھائی،
یہ یقیناً ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن یہ علماء متفق نہیں ہیں، مختلف ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ علماء متفق ہو جائیں تو امت کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا اور اجتماعیت قائم ہو جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا بھی تو تھوڑا بہت حصہ ہے نا اس دنیا کے اندر، جو امت کو گمراہ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ شیطانی فتنے ہیں جو علماء کو جو ہے گمراہیت کے راستوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. اور جہلا جو 75% ہیں وہ بھی شیطانی شکنجوں میں ہیں. ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رسول جو کہیں گے وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی، نہ کہ یہ ملا مولوی جو کہے گا وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی. کوئی بھی ملا، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی شخص کوئی بات کہے تو اس کو پوچھو کہ حضرت یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے. اگر وہ آئیں بائیں ماننا شروع کرے اور ادھر ادھر کی آول فول بکے تو کہہ دو بھائی مع السلامہ، جاؤ بھائی ویسا ہٹ جاؤ. لیکن اگر وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے، اور صحیح آیتیں، یہ نہیں کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر آپ پوچھیں دلیل کس کی، اور وہ لائے ایرانی تورانی اور گھما پھرا کر کے کہے دیکھو اب ثابت کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں اس امت کے چور اور اس امت کے حرامی علماء ہیں. حرامی مینس چور، سمجھ رہے ہیں، جو امت کو اس طرح اس پیٹ کے لیے اس جہنم کو بھرنے کے لیے امت کو گمراہیت کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے پیروں، اپنے بزرگوں، اپنی شخصیتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اس امت کے برے علماء ہیں جو بستیوں کی طرف اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ عقیدوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، آپ کا ایمان اور عقیدہ سلف کے ایمان اور عقیدے کی طرح ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے کی دعوت دی ہے اس کی طرف ہونا چاہیے، اور جس عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں جیسا انہوں نے عمل کرنے کی دعوت دی ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی شک ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. تو یہ برے علماء ہیں جو الگ الگ معنی اور مفہوم نکالتے ہیں. اور یہ شرک و بدعت تو ظاہر ہے شیطان کرواتا ہے، اور لوگ بدعت کو بدعت حسنہ اور اچھی بدعت اور بری بدعت کہہ کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے. اور اس کے اندر ہر فرقے کے مولوی ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو اپنے اندر ہیں، اور پتہ ہے آپ کو موجود ہیں. بعض ایسے بھی چالاک مولوی اس دور میں نکلے ہیں. میں ایک کیسٹ سن رہا تھا ابھی گاڑی میں، تو اس میں خوب ایک صاحب ہیں بریلویت کے اوپر خوب برس رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی، اور وہ دیوبندی مولوی ہیں بہار کے، بہاری بابو، تو بڑے برس رہے ہیں وہ کہ یہ بدعت حسنہ. ارے بدعت حسنہ کوئی بدعت نہیں ہوتی ہے، ساری بدعت بری بدعت ہوتی ہے اور یہ ہوتی. میں نے کہا یہ تو عجیب مولوی ہے. ارے اس کے مولویوں نے خود، ان کے علماء نے، دیوبندی مولویوں نے بدعت کی نہ جانے کتنی قسمیں کی ہیں اور اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کو بیان کیا. لیکن یہ بریلویوں کے مقابلے میں سب کو جھاڑ رہا ہے. لیکن اگر اس کے گھر کا آئینہ اس کو دکھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں فبہت الذی کفر والا مسئلہ ہوگا، ہے کہ نہیں، مبہوت ہو جائے گا یہ. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مد مقابل کے لیے خوب علی اعلان نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں. ایک آدمی تھا تو کہیں گیا، تو ایک جگہ گیا تو عقل مند آدمی کے پاس، تو کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں والوں کی جو برائیاں ہیں وہ بتا دو. تو اس نے کہا فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، سب بتا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو ایک گٹھری میں باندھ لیا اور کہا ہمارے بھی عیب بتا دو. کہا تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، جو گاؤں والوں کی، بستیوں والوں کی کے عیب تھے اس کو آگے گٹھری لٹکا لیا، اور دوسرا حصہ جو ہے اپنا والا جو تھا وہ پیچھے ڈال لیا اور اب آگے اپنا لٹکا لیا. اور بستی میں آیا، کہنے لگا فلانے تمہارے اندر یہ عیب ہے، فلانے تمہارے اندر یہ عیب ہے. اب لوگ کہنے یار اس کو کیسے معلوم ہو رہا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا ہمارے اندر یہ عیب، ہمارے اندر یہ. اب لوگ شرمسار ہونے لگے. کوئی تھا من چلا، اس نے پیچھے مڑ کے پیچھے جا کے دیکھا تو ایک پوٹلی پیچھے بھی لٹک رہی تھی. اس نے پیچھے سے نکالا تو اس کے عیب تھے. کہا میاں تم تو دوسروں کے عیب بتا رہے ہو، یہ کون سے عیب ہیں، یہ تمہارے عیب ہیں، یہ تمہارے عیب ہیں. یہ تو ایسے ہی شرمندہ ہو گیا. تو ایسے ہی ہمارے یہاں کے مولوی دھما چوکڑی مچاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر. وہ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، یہ تمہارے عیب، یہ تمہارے، اپنے عیب بھول جاتے ہیں جب دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، عیب ہے چاہے جس کے اندر ہو، عیب ہے چاہے جس کے اندر موجود ہو، بڑے کے اندر بھی ہو، چھوٹے کے اندر. بے عیب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو معصوم ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اچھی باتیں لے لو،
بری باتوں سے دور رہو. کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی تنظیم کسی ایک مولوی کی بتائی ہوئی باتوں، کسی ایک امام اور کسی نہ بناؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو دستور دیا ہے، جو دین دیا ہے، اسی دین کو پکڑو، اسی دین کے اوپر لازم رہو. کوئی برا بول رہا ہے یا اس کے اندر وہ بری بات ہے، ہم نہیں لیں گے، ہم اچھی بات لیں گے. یہ نہیں وہ ہمارے قبیلے کا مولوی ہے، یہ ہماری جماعت کا علامہ ہے، وہ فلانے قبیلے کا مولوی ہے، تو ہم بس نہیں اب ہم اس کو چیگم کی طرح ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے ثابت کریں کہ نہیں یہ ہمارا مولوی جو بولا ہے یہ حق پر ہے. نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تعصب ہے، یہ بیماری ہے امت کی. ہم اور آپ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب کو اللہ کا خوف ہے. اس لیے لوگوں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کسی آدمی کی اتباع اور پیروی کسی امتی کی ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی ہے. ہمارے اوپر فرض اگر کسی کی اتباع اور کسی کی پیروی اور من وعن اس کی بات کو لینا جو ضروری قرار دی گئی ہے، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. بس اس کے علاوہ اور کسی کی اتباع اور پیروی یا ہمارے اوپر ضروری بولو نہیں ہے. لوگ محرم، عرس، نیاز، فاتحہ، تعزیہ، بارہ وفات اور دیگر کئی قسم کی خرافات کے لیے چندہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو چندہ دینا جائز ہے؟ ہرگز نہیں. ایسی چیزوں میں چندہ دینا حرام ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے بامبے اور دوسرے جگہوں پر جو ہے جیسے غیر مسلم لوگ جو ہے اپنے اپنے تیوہاروں کے لیے چندہ کرتے ہیں. جنم اشٹمی کا چندہ ہے تو یہ گنیش کا چندہ ہے، تو یہ فلانے کا چندہ ہے، تو فلانے شیوراتری کا چندہ ہے، تو رام جنم کا چندہ. اس طرح سے چندے کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے یہ کلمہ گو کچھ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے ہماری ناکیں نیچی کی ہوئی ہیں اور جو ہمارے لیے ننگ اور عار بنے ہوئے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدعات اور خرافات گڑھ گڑھ کر کے روز نت نئی بدعتیں اور خرافاتیں گڑھ کے امت کے سر کو نیچا کیا ہوا انہوں نے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے اور ان بلا علم گلم ملاؤں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی دعا کرتے رہو ہمیشہ کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ پہ چلائے. یہ ملے شکم پرور مولوی ہیں جو 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، فلانے عرس کے نام پر، فلانے نیاز کے نام پر، ابے بے غیرت بڑا فاتحہ کرانے آیا، تو خود کرا لینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگو جہنم سے بچو بھلے کھجور کا ایک چھلکا ہی صحیح. اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر، بھلے ایک حصہ ہی صحیح، ایک ٹکڑا ہی صحیح کھجور کا. جب تیرے پاس اتنی بساط نہیں ہے تو پھر چندہ کر کے تو بزرگوں کے نام کے نیاز اور فاتح بنوائے گا. بزرگوں نے کہا تھا تو میرے نام کے چندے کرنا. یہ خباثت ہے. اصل میں 2-4-10 ہزار کا چندہ ہوتا ہے. 2-4-10 ہزار کا چندہ ہوا، 2000 کی کھیریں فقیروں کو اور لوگوں کو بلا کے تبرک کے نام پہ بانٹ دیا، 7000 اپنے بینک بیلنس میں آ گیا، بجٹ میں خلاص. جناب علی چلو. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ انہیں ہوتا بنی تمیم میں گیا تھا، اشتیاق بھائی نام ہے ان کا. تو وہ ابھی الحمدللہ جب وہاں گیا تو وہ پہلے وہ کہتے تھے ہم خاندانی دیوبندی ہیں، اب باپ دادے دیوبندی. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان برائیوں کا جو ان تبلیغی نصاب میں اور تذکرۃ الرشید میں اور دیوبندی مولویوں کے عقیدوں میں گھوٹالہ ہے. اب پتہ چلا تو توبہ کیا انہوں نے الحمدللہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں محرم میں ہمارے وہاں بامبے میں رہتا تھا میں، وہ کہنے لگے کہ جی ہم ایک کمیٹی تھی اس کا میں سیکریٹری تھا اور جناب ہم کو وہ بنا دیا گیا، تو کہا محرم کا چندہ کرو. تو ہم نے محرم کا چندہ کیا. اب دنیا دار تھے، بولے دنیا دار تھے، ہم نے بھی کرایا. چلو بھائی بولے 8-10 ہزار کا چندہ ہوا. ہمارا ایک صدر تھا، اس نے کہا ہمیں بھی شریک کر لو. تو چندہ ہوا 8-10-15 ہزار کا، بہرحال جتنا بھی ہوا. کہنے لگے ہم نے 2-4 ہزار ادھر ادھر خرچ کر دیے اور باقی آدھا ہم نے بانٹ لیا. ہم نے تو بانٹ لیا. تو جو چندے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اس طرح سے بھائی میرے یہ لوگ جو ہیں اپنا گھر بھرتے ہیں اور تمہاری جیبیں خالی کرواتے ہیں. تو یہ اس طرح ایسی چیزوں میں چندہ وندہ نہیں دینا چاہیے. یہ حرام ہے کیونکہ اس میں شرک یا کام ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ذبح کیے جاتے ہیں اور یہ تمام بدعات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اے لوگو تعاون کرو، مدد کرو نیکی کے کاموں پر، تقوی اور پرہیزگاری اچھے کاموں کے اوپر، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر اور عدوان اور سرکشی کے کاموں کے اوپر کسی کا تعاون اور کسی کی مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے. کیوں؟ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو ہمارے نبی ہمیں بتلا کے
جاتے کہ 12 وفات منانا، ہماری نیاز دلانا، فلاں بزرگوں کے فاتحے کروانا، ہمارے قبر کے اوپر عرس لگوانا۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ ٹھیلا نہ بنانا، اور یہ بزرگان دین کی قبروں پہ عید و میلہ بنوا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ عصم ہے، یہ عدوان ہے، یہ سرکشی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے بغاوت ہے، اس لیے اس کے اندر مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سوال، سورہ فاتحہ، لفظ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ فاتحہ، فتح، شروعات کرنے کو فاتحہ کہتے ہیں، فتح افتح مانے شروع کرنا، کھولنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو فاتحہ وہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے فاتحہ، جو سورہ فاتحہ ہے بھائی، قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے، کھل رہی ہے قرآن، تو سورہ فاتحہ اس کا ایک نام ہے اس سورہ کا۔ اچھا، اور وہ جو فاتحہ جو ہمارے ہاں دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا نا، تو کہتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، فاتحہ کرتے نہیں ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، بڑے بڑے ہیں لیکن خود نہیں پڑھتے، دلواتے ہیں، بغیر مولوی کے فاتحہ نہیں ہوگا، تو فاتحہ دلواتے ہیں۔ سماع قرآن کے حافظوں کو مطالبے پر رقم دینا کیسا ہے؟ حرام ہے، نہیں دینا چاہیے۔ جو حفاظ سٹے بندھاتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم آئیں گے قرآن سنانے، حرام ہے، اس طرح قرآن کو تجارت بنانا حرام ہے اسلام میں۔ تاجروں کا اپنے مکان پر نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور حافظوں کو رقم طلب کرنا کیسا ہے؟ یہ دونوں ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے یا رسول؟ نبی تھے یہ۔ ڈیئر عالم پلیز ٹو ٹیل ڈیئر عالم پلیز ٹو ٹیل دا ڈفرینس بٹوین مشرک اینڈ منافق۔ مشرق اور منافق، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ مشرق اور منافق کا فرق بتلائیں۔ مشرق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا، یہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور منافق، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور جو منافق ہے نا، وہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کچھ کہے لیکن اس کے دل کے اندر کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہے اور دل کے اندر کچھ باتوں کو چھپائے، وہ اسلام کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ ربانی صاحب، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جو سود حاصل ہوتا ہے اس کو کہاں پر اور کیسے استعمال کیا جائے؟ کیا غریب مسلمانوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اولاً سود تو حرام ہے۔ اولاً جس کو پتہ چل جائے اسے چاہیے کہ وہ بینکوں کے اندر اس طرح کے سودی کاروبار نہ کرے، اور نہ ہی یہ نیت رکھے کہ جناب ہم سے جو سود کے پیسے ملیں گے ہم اس سے فلاں کی مدد کر کے اور ہم بچ جائیں گے۔ نہ، جس طرح کھانا حرام ہے اس طرح کھلانا حرام ہے۔ تو یہ ایک تجارت ہو جائے گی اس طرح سے، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ البتہ اگر کسی نے ڈلوا دیا ہے اور اس کو نہیں پتہ تھا، اب پتہ ہو گیا ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ جو رقم اس کو ملے وہ رقم یقیناً بغیر نیت ثواب کے، علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ ادھر ادھر خرچ کر دے مسلموں میں ان کی فلاح بہبود کے لیے بغیر نیت ثواب کے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن بہرحال اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے وہ دوبارہ پھر پیسے رکھے کہ چلو جب ملے گا تو ہم ایسا کر دیں گے، یہ حرام ہے، یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جناب، اور یہ بینک کا، یہ بھی کیا بینک میں ہم روپیہ فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں؟ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ 786 کیا ہے؟ 786 یہ ہرے کرشنا کا نمبر ہے۔ 786 ہرے کرشنا کا نمبر ہے، نکال کے دیکھ لو، اسی کا نمبر آئے گا، بسم اللہ کا نمبر نہیں ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اس دور کے یہودی مولویوں نے ہاں، اس امت کے یہودی ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف کر کے 786 اور اس طرح صورتوں کے نقشے بنا کے، قرآنی آیتوں کے نقشے کہ فلانا نقشہ یہ اتنے نمبر کا، فلانے نقشہ اتنے نمبر، یہ اس امت کے یہودی علماء ہیں۔ اس امت کے کون ہیں یہ؟ ہاں، یہ قرآن کی تحریف کرنے والے ہیں، اور ایسا کرنے والے حرام ہیں، بغیر توبہ کے مرے تو پھر اللہ ان سے نپٹے گا وہیں۔ جس طرح یہودیوں نصرانیوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اندر تحریف کیا، اسی طرح اس دور کے ملانوں نے بھی، جو اپنے آپ کو بھلے وہ کسی دور کے اپنے آپ کو قطب العالم اور غوث العظم کہتے ہوں، اگر انہوں نے یہ کی ہے تو اس دور کے وہ یہودی ہیں، اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ میں تقریباً
لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے اس سلسلے میں کوئی حدیث کا علم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بتا دیں۔ ایک شخص 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، صرف جمعہ پڑھ لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں فرمائیے۔ اس شخص کی جمعہ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر جمعہ کے پھر تو جمعے کی نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں میں کئی قسم کے نمازی ہوتے ہیں بھائی، آٹھیا کاٹھیا 360۔ آٹھیا تو یہ لوگ ہیں جو جمعے 8 دن میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ہے۔ کاٹھیا وہ لوگ ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی وپی لگا کے باقاعدے مسلمان بن گئے، منہ لٹکا کے چلے گئے جیسے 72 لعنتیں جوتے مارے گئے ہوں۔ میت میں کیا ایسے لوگوں میں سمجھتا ہوں جماعت نماز میں بھی شریک ہونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ نہ کرے، اس طرح سے منہ بنا کے جاتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور 360 کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ لوگ صرف زبانی طور پر مسلمان ہیں یا حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ انڈیا میں فرض نماز پڑھتے ہوئے ہیں تو پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا، بس الگ الگ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ جو انڈیا میں کرتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر دین و اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں تو ہم اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اس کا دل نہیں ہوتا، وہ مجبوری پر آتا ہے، کیا ایسے آدمی کو لانا چاہیے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کہ بے شک ایسے آدمی کو لانا چاہیے نیک کے مجلسوں میں، اور اس کا تعاون کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، اور وہ بیچارہ شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ دینی مجلسوں سے اسی لیے دور بھاگتا ہے۔ ایسے آدمی کو لائیے، یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دال الخیر کفاعل ہی، کسی بھی بھلے آدمی بھلائی کی طرف کسی کو دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس بھلی بات کے اوپر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جناب یہاں اقامت ایک ہوتی ہے، اچھا یہاں یہ 4 نمبر سوال ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعودی میں رہ کر یہاں کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں انڈیا میں جا کر بولتے؟ اور ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں انڈیا میں جا کر کے بات کرتے، اور ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، آخر ہم کیا جواب دیں؟ یہ شیطان ہے یہ جو یہ باتیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والا، مثلا مکاتب جعلیات کے اندر خاص طور سے یہ تانے کسے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں ہم موجود ہیں، کیا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو کھانا ملتا ہے؟ ہرگز نہیں، دین اسلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ شیطان ہیں، من الجنتی والناس ہیں، وسوا، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا، یوسوسو فی صدور الناس من الجنتی والناس، تو یہ انسانی جنات الگ شیطان ہے، اور شیطان جنوں میں جو شیطان ہے وہ بھی شیطان ہے، تو یہ بھی شیطان ہے جو آپ کو اس بات کی طرف وسوسے دلاتے ہیں کہ یہ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اسے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھو تو جوتا مارو، یہ بغیرت تو کیوں اتہام لگاتا ہے؟ کیوں کسی کی نیت کے اوپر؟ ہم دین اسلام کی بات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس طرح کے شیطان مملکت میں اور شہروں میں گھومتے بھی ہیں کہ لوگوں کو اس ناحیے سے متنفر کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ اسی وجہ سے نہ جائے اور ہماری انہی شرکیہ باتوں کے اوپر اڑا رہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا حرام ہے۔ اور جہاں تک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ سعودی میں رہ کر یہاں کی باتیں کرتے ہیں، میرے عزیز میں یہاں کی باتیں کیا مطلب یہاں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں؟ اور انڈیا میں قرآن و حدیث کی باتیں، بال ٹھاکرے کی باتیں قرآن و حدیث کی ہیں، اڈوانی کی باتیں بال ٹھوس کی ہیں، شرد پوار کی اور سونیا گاندھی کی قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ تو پھر تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تم بھی جاؤ وہیں اسلام ہے، سعودیہ میں اسلام نہیں ہے۔ میرے عزیز یہ غلط بات ہے۔ قرآن و سنت جہاں بھی ہے، ہم قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے انڈیا میں رہیں، چاہے سعودیہ میں رہیں، چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے لندن میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے، انشاءاللہ اگر ملاقات ہوگی تو وہاں بھی ڈنکے کی چوٹ پر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم تختہ دار پہ بھی کھڑے ہو کے قرآن و سنت کی بات کریں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا اپنے ملاؤں کی طرح؟ یہ بھائی میرا شاید انہیں اپنے ملاؤں کی طرح کہ باب رحمن رام رام با مسلمان اللہ اللہ، جیسے یہاں کے مولوی لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں سوال میں بھی اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں اقامت ایک ہوتی ہے اور انڈیا میں ڈبل، یہ اپنے مولویوں کی طرح سمجھا ہے۔ جیسے یہاں کچھ حنفی ملے بعض گاؤں کی مساجد میں کسی طرح منافقت کر کے امام بنے ہوئے ہیں، تو جناب علی خوب شیخوں کی چاپلوسی چمچہ گیری کر کے اور یہاں امام بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم نے اللہ کی قسم ہم نے خود ٹوکا ہے، ہم نے کہا بھائی آپ جو ہے ہندوستان میں ڈبل اقامت کہتے ہو، ہے نا، اور یہاں تو آپ ایک ہی اقامت کہتے ہو، کیوں؟ کہتے ہیں جب وہاں جائیں گے تو وہاں کر لیں گے۔
ہم یہ لکیر کے فقیر لوگ نہیں ہیں. ہم تختے دار پہ بھی کھڑے ہو کے قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. ملک فہد کے سامنے بھی بولنا ہوگا تو قرآن سنت کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں. تم اپنے کی طرح نہ سمجھو. الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں. یہ نہیں کہ جیسا چہرہ دیکھا اس طرح کی بات کری. اور یہاں قرآن و سنت کا راج ہے, قرآن و سنت کی دعوت ہے مملکت سعودیہ عربیہ میں, اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مشائخ الحمدللہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں. تو ہم بھی قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں, اور انشاءاللہ ہندوستان میں بھی ہم دیتے ہیں, اور دنیا جانتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں اور یہاں دین اسلام کی بات ہوتی ہے اس لیے یہاں کی باتیں کرتے ہیں. اور جہاں تو تم انڈیا میں کیوں نہیں جا کے بولتے؟ تو تم چلو انڈیا, ہم تمہارے پیچھے پیچھے انڈیا آ رہے ہیں. تم چلو تو پہلے وہاں چلو, پہلے تم چلو. جو گمراہ لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم بھی یہاں موجود ہیں. جہاں تم رہو گے وہیں ہم بھی رہیں گے. تو جب وہ گمراہیاں پاک و صاف ہو جائیں گی تو ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں کتنی ظاہری شاخیں ہیں, کتنی باطنی. کوئی باطنی اتنی شاخ نہیں ہے. یہ سب صوفی باطنیوں کی پیداوار ہے. اسلام کے اندر ہر چیز الحمدللہ یہ ملت بیضاء, یہ دین ہے, وہ سفید دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, ہم نے تم کو وائٹ بالکل سفید روشن دین کے اوپر چھوڑ دیا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس سے کوئی شخص بھٹک سکتا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو. تو ہمارا دین دودھ کی طرح سفید ہے, واضح ہے, روشن ہے, کھلا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی باطنی اتنی چیز نہیں, سب ظاہری ہے. اور جو لوگ آتنی باطنی کی چیز کرتے ہیں وہ وہی ہیں, سمجھ لیں آپ, شیطان کے چیلے ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی کیا دلیل ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اچھا, ایک شخص کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بقرعید کے دن سے 40 دن تک لگاتار گوشت نہیں کھانا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اب یہ دلیل تو اسی سے لو کہ علی کا قول ہے تو کیا دلیل ہے. یہ دلیل نہیں, یہ بے دلیل بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. 40 دن گوشت نہیں کھانا چاہیے, حرام ہے. اس طرح کی باتیں صحابہ کے اوپر بھی لگانا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا جناب, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے, جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے, کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا, کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے, ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے, اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا, پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی اس خبیث نے, اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی. بعض علماء نے اس وقت یہی کہا کہ تو نے چونکہ گستاخی کی اور جس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی گنبد وغیرہ اس قبر کے اوپر تم نے بنوائی, اس لیے تو اس عذاب کا مستحق ہوا. تو المہم یہ بات کے لوگوں نے بنائی ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعمیر نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے, بلکہ شریعت کے اس کے اندر توڑنے کا حکم ہے. اور یہاں کے علماء مشائخ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. علماء دیوبندی کیا قرآن و سنت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں؟ کیا وہ اس دعوے میں صحیح ہیں؟ اس دعوے میں وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں, اس کا ثبوت ان کی کتابیں ہیں. کوئی بھی شخص جو کہے کہ ہم قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں, ہے نا, تو اس کی جو زبان ہے, اس کی کتابیں دیکھ لو, اس کی نمازیں دیکھ لو, اس کی دعوت دیکھ لو. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اہلاً و سہلاً, اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کے منہ پہ مار دو اس کی باتیں.
علماء دیوبند اگر قرآن سنت کے متبع اپنے آپ کو کہتے ہیں تو بعض چیزوں میں قرآن سنت کو مانتے ہیں جہاں ان کے لیے میٹھا میٹھا گپ کی بات آتی ہے، لیکن جہاں ان کے علماء مشائخ کے عقیدوں کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن و سنت سے وہ پرے ہٹ جاتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم وہ مانتے ہیں۔ تو چند چیزوں کو مان لینا اور چند چیزوں کا انکار کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو علماء دیوبند بھی مقلد ہیں، یہ متبع سنت نہیں ہیں۔ بہت سارے چنانچہ آپ خود اٹھائیں، آپ ان کا مذہب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، نبی کا لایا ہوا مذہب، یہ کہتے نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہیں۔ ان کا مسلک یا مشرب جو کہہ لیں وہ جناب علی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ یہ دیکھیں یہ کتاب علماء عقائد علماء دیوبند کی میرے پاس موجود ہے، یہ عقائد علماء دیوبند جس کو المحند علی المفند کہا جاتا ہے، اس کے فرسٹ شروع میں جو سہارنپوری ہیں جناب علی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو لکھنے والے فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری عقائد اہل سنہ لکھ رہے ہیں، چنانچہ یہ شروع میں لکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت یعنی دیوبندی جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق کون ہے؟ پورے مخلوقات کا مقتدا پیشوا رہنما کون ہے؟ بولو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مخلوق کو کہتے ہیں، تمام مخلوقات کے پیشوا اور رہنما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی ہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو یہ جملہ مقتدائے خلق، کیا یہ جملہ نبی کے ہمدوش کا، نبی کے ہم پلہ اور نبی کے ہم برابر کرنے کا نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ مقتدائے خلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہو مقتدائے حنفی، دیوبندی وغیرہ، بریلوی وغیرہ، قادیانی وغیرہ ان کے مقتدا ہیں وہ، لیکن الحمدللہ مقتدائے خلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کہتے ہیں ہم فروعات میں امام مقتدائے خلق حضرت امام حمام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ہیں، اور اصول اور اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے، ہے نا۔ اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے، سلسلے عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت، بہیہ، قادریہ، مرزیہ، شہروردیہ، ان میں ہم لوگ، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اور اسی علماء دیوبند کے عقیدے کے اوپر تقریباً جو ہے 50 مولویوں کی دستخط ہیں اور تمام لوگوں نے دستخط کیا ہے، اور باقاعدے یہ کہا گیا ہے جناب علی کہ ہمارے جو یہ عقیدے ہیں اگر ان عقیدوں سے کوئی شخص، ہے نا، صفحہ 186 میں دیکھیں، صفحہ 186 کے اندر کہتے ہیں ایک حضرت دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر اس عقیدے سے کوئی شخص، صفحہ 186 کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند محمد شریف صاحب کشمیری مدد ذلہ جامعہ خیر المدارس، حضرت مولانا فیض احمد جامعہ قاسم الملتان، کہتے ہیں اما بعد، خلاصہ کتاب علماء عقائد علماء دیوبند میں مندرجہ عقائد بین ہی علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، ان سے انحراف کرنے والا یعنی ان عقیدوں کو نہ ماننے والا اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج ہے۔ کس کی جماعت سے خارج ہے؟ بولو، یہ کتنی بڑی دیوبندیوں کی دھاندلی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایسے باطل، اور اس کتاب کے اندر میں انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا اس المفند علی المحند کے اوپر، اس کتاب کے اندر ایسی خرافات عقیدے ہیں جو شرک، اس کے اندر بزرگوں مرنے کے بعد ولیوں صالحین کی قبروں سے استفادہ کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا، باقاعدہ اس کے اندر اس کا وہ دیا گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جیسے دنیا میں زندہ تھے بالکل اسی طرح قبر کے اندر بھی زندہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کیا وہاں بھی چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے؟ اور یہی بات احمد رضا خان نے اپنے الملفوظ میں کہی ہے، تو تم اس کو تو مشرک بتاتے ہو، اور تم دیوبندی علماء، اگر کوئی دیوبندی مولوی اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ خارج اہل سنت والجماعت کی جماعت سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خارج ہو، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، تو علماء دیوبند جو ہیں یہ متبع سنت نہیں، یہ مقلد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بولو، مقلد ہیں۔ اور کہتے ہیں جی ہم کو گالیاں دیتے ہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ تم اپنی کتابوں کے اندر پورا یہ سب خرافات بکواس کر کے گئے ہو۔
تو اس طرح سے یہ دعوے دار ضرور ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ڈھول کا پول ہے، اندر سے یہ خالی ہیں، اور ان کی کتابیں بدعقیدگی کی۔ اگر یہ متبع سنت ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ بتلایا ہو کہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ سمجھو قبروں میں، جبکہ فضائل اعمال کے اندر زکریا صاحب جو ان کے پیشوا ہیں یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین قبر کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ارواح ثلاثہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب علی ہم ایک قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے گئے تو قبر والا کہتا ہے کیوں دل لگی کرتے ہو؟ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جانا ہے کسی مردے کے اوپر فاتحہ پڑھو، ہم زندوں کے اوپر فاتحہ پڑھنے کیوں آئے ہو؟ اور اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت ہیں، وہ قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فاتحہ پڑھنا قبر پہ سنت ہے؟ کون سے متبع سنت ہے بتاؤ؟ تو یہ دیوبندی مولوی یہ عقیدے ہیں ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور میری کیسٹیں الحمدللہ اس موضوع پہ موجود ہیں، عقائد علماء دیوبند ویڈیو اور آڈیو سب کیسٹیں موجود ہیں، دیکھو۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں سوالات اور جوابات مکمل کر لوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ اتباع اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے، اتباع اور تقلید میں آگ اور پانی کا فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں نبی معصوم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا، اور تقلید کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اپنے امام کے پیچھے چلنا۔ ہاں، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح اتباع اور تقلید دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم متبع سنت ہیں، وہ مقلد ہیں، اس لیے وہ تقلید، یہ فرق ہے۔ کیا غیر مقلد بد مذہب ہیں؟ اگر غیر مقلد بلا کسی جاہل ہے وہ، اور جاہل ہوتا ہی غیر مقلد کے مطلب جو ہے نا، غیر مقلد کیا بد مذہب ہے؟ غیر مقلد کو بد مذہب کہتے ہیں، اور یہ مقلد اور غیر مقلد کی جو فرق ہے یہ بیان کیا گیا۔ مقلد جاہل ہوتا، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کو، اور غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ غیر جاہل کو۔ اور غیر مقلد جو کہا گیا ہے میرے بھائی، میں نے کئی سوالوں کے جواب میں کئی دفعہ میں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو غیر مقلد، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا ہے، مقلد کا الٹا دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے۔ بولو، دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور رات کا الٹا غیر رات، غیر دن۔ جاہل کا الٹا عاقل، اور عاقل کا الٹا جاہل، کہ جاہل کا الٹا غیر جاہل ہے۔ کالے کا الٹا سفید، اور سفید کا الٹا کالا۔ لیکن اگر کوئی کہے، اگر کسی سفید چیز کو کہے یہ غیر، کالی چیز کو کہے یہ غیر سفید ہے، غیر سفید ہے، تو بھئی بول رہا کالا ہے بھئی گائے کا۔ اب اس طرح سے آپ جوڑ لیں۔ اسی طرح اصل میں ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں بد مذہب ہیں یہ۔ ہم نے مذہب محمد الرسول اللہ جو دین اسلام ہے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو ہم بد مذہب ہیں۔ اور یہ ان صوفیوں منحوسوں کی کتابیں، ان صوفیوں کی اقوال اور ان صوفیوں کے فضائل اور ان کی کتابوں کو پکڑے ہوئے لوگ یہ بہت بڑے مذہب والے ہیں۔ اعوذ باللہ من ھذا المذہب، ایسے مذہب سے تو اللہ دوری رکھے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پکڑنا ہے، اور انہوں نے جو دین بتلایا ہے ہم اسی کے اوپر متبع ہیں، ہم غیر مقلد نہیں۔ تم کہو غیر مقلد، کہو غیر مقلد، کیونکہ تمہارے منہ میں لگی ہے توے کی کالک لگی ہے، تم ہم کو کیسے کہو گے متبع؟ مقلد مانے آنکھ بند کر کے کسی امام کے پیچھے چلنے والا، اور متبع کہتے ہیں آنکھ بند کے نبی کے پیچھے چلنے والا، دونوں میں یہی فرق ہے۔ اب وہ ہمیں یہ نہیں کہتے یہ متبع ہے، کیسے کہتے ہیں متبع ہے بھائی؟ اگر متبع کہتے ہیں تو پتہ چلے گا تو کیا ہے؟ تو غیر متبع ہوا، یہی تو ہوا نا، تو مقلد ہوا، تو کہیں تو تقلید کیوں کرتا، متبع بن جا۔ لیکن نہیں کہتے، کیوں؟ جیسے پہلے زمانے میں جب دین اسلام کی طرف مشرکین کفار مکہ جب اللہ کے دین کی طرف راغب ہوئے، اور انہوں نے صحابہ کرام نے توبہ کی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ صابی ہو گئے۔ کیا کہ ہو گئے؟ صابی۔ ہم کہتے ہیں صحابی تھے وہ، لیکن وہ ہے حذف کر دیتے تھے، بڑی ہے کیا کرتے تھے؟ حذف کر دیتے تھے، کہتے صابی۔ صابی کہتے ہیں باپ داداؤں کے دین سے پھر جانے والا، تو کہتے تھے مشرکین مکہ یہ صابی ہو گئے۔ اور آج کل کے یہ دیوبندی اور بریلوی مشرک کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گئے۔ ہاں، یہی ہے، بالکل سب چل رہا ہے۔ ٹائم بہت بڑی جلدی، آپ لوگ اصل میں دیر سے آتے ہو میرے عزیز، میرے دوست۔ اصل میں دیکھیں نا، ابھی 9:45 بجے میں نے شروع کیا اور 11 بجنے میں 5 منٹ باقی، اور ابھی سوالات چلیں اتنے ہیں کہ اللہ اکبر، اور آتے ہی رہ رہے ہیں، آتے ہی جا رہے ہیں میرے بھائی۔ بہرحال میں کچھ سوالات کے جوابات دے کے میں بات ختم کروں گا، اور باقی سوالات انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور بڑا پیپر، ایک صاحب کہہ رہے ہیں بڑا پیپر میں نے بھیجا ہے۔ اے بھائی، بڑا پیپر چھوٹا پیپر سب پیپر ہی ہے، اور سب کا جواب دینا ہے۔ بہرحال
چلیں کچھ سوالات میں دیتا ہوں جو بھی میرے پاس سامنے موجود ہیں، میں کہاں چھانٹوں اس کو۔ علماء دیوبند کے عقیدوں میں بھی شرک موجود ہے، ابھی یہ بھی سوال ہے، شرک بڑے بڑے بھینکر شرک موجود ہیں۔ آپ فضائل اعمال پڑھو، آپ تذکرۃ الرشید پڑھو، آپ ارواح ثلاثہ پڑھو اشرف علی صاحب تھانوی کی، اور فضائل صدقات و حج پڑھو زکریا صاحب کی، اور آپ اسی طرح سے یہ پڑھیے، یہ پڑھیے کیا کہتے ہیں نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اشرف علی صاحب تھانوی کی، آپ پڑھیے، اور یہ پڑھیے عقائد علماء اہل سنت دیوبند جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا کے بریلویوں کی طرح، اور یہ اتر مجموعہ میں پیشاب ملا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں عقیدوں کے اندر ایسے بھینکر اور ایسے خطرناک بھیانک شرک موجود ہیں کہ علامہ والحفیظ میں انشاءاللہ تعالی میں کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ تمام سب چیزوں کا لینا ہے تو پھر یہ کتابیں خود پڑھو، جاؤ مارکیٹوں میں ملتی ہیں ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ، اور خود جو صفحات ہم نے بتائے ہیں ان صفحات کو کھول کر کے دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا چیزیں چھپی ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے والد وغیرہ بریلوی ہیں، وہ تبلیغی جماعت کو وہابی کہتے ہیں، کیا تبلیغی والے صحیح میں وہابی ہیں؟ نہ، یہ وہابی نہیں ہیں، یہ لہابی لوگ ہیں۔ ہاں، یہ وہابی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو باقاعدے وہابیوں کو مردود اور بدعتی اور نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھو عقائد اہل سنت دیوبند کا عقیدہ میرے ہاتھ میں ہے، اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے وہابیوں کو، کہ صفحہ نمبر 127 صفحہ نمبر 127 کے اندر اور 129 کے اندر، صفحہ نمبر 127 لگے ہاتھوں میں حوالہ دے دوں تاکہ کوئی مائی کا لال یہ نہ کہے کہ جناب علی یہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ المہند المفند، یہ لکھی گئی ہے کس کے رد میں؟ کہ هذه الرسالة المشتملة على مسائل شرعية وابحاث شریفة علمیہ نشر للرد على فرقة الوہابیہ، یعنی یہ کتاب لکھی گئی ہے اس لیے تاکہ وہابی فرقے کی رد کی جائے۔ تو یہ تو دیوبندی ہیں، تبلیغی تو دیوبندی ہی ہیں، تو پھر تو یہ وہابی کہاں ہوئے؟ ہاں، البتہ چندہ بٹورنے کے لیے، ہاں، پیسے خلیج سے حاصل کرنے کے لیے خوب اپنے آپ کو علامہ ابن تیمیہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج کل تو تھوک کے بھاؤ ہمارے ملکوں میں باقاعدے سڑ گئی زبانیں کہتے ہم وہابی ہو گئے کہتے ہیں، یہاں آتے ہیں جب اور وہاں یہ کتابیں بانٹی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے صفحہ نمبر 129 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ذب عن الدین المحمدی کل، ہاں کہتے ہیں کہ والصلاة والسلام على من هو الوسیلة العظمى للنیل كل فضیلة والغایة القصوى لوصول المراتب الجلیلة وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واحزابہ لا سیما من ذب عن الدین المحمدی کل جہول وہابی معتدی۔ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اور ان کے آل اولاد پر، اور ان لوگوں پر جو ان پر جنہوں نے دین محمدی سے ہر جاہل وہابی معتدی یعنی سرکش کو دفع کیا۔ یہ عقائد علماء دیوبند ہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کوئی ہمارے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقائد علماء دیوبند ہے، صفحہ نمبر 127-129 میں نے حوالہ دیا۔ تو یہ لوگ یہاں پیسے جہنم بھرنے کے لیے وہابی اور وہاں جانے کے لیے اہل سنت والجماعت اور دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ برا نہ لگے، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں۔ اگر کوئی بھائی یہاں بیٹھے ہوں تو یہ نہ سوچو کہ یہ تو ایسے ہی بول، میرے بھائی یہ کتابیں خریدو۔ یہ کتاب سرفراز اکیڈمی دیوبند سے چھپی ہوئی 247554 اس کا فون نمبر ہے، جا کے حاصل کرو، پڑھو اس طرح سے انہوں نے کس طرح دین اسلام کے اندر گھوٹالے کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ زبردستی ہم سے جواب لے رہے ہیں جبکہ یہ پورا دونوں صفحہ بھرا ہوا ہے میرے بھائی۔ آخری سوال معذرت کے ساتھ، شروع سوال کہاں ہے میرے سامنے تو آخری آیا۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں نبی کریم کا خواب میں دیکھنا حدیث سے ثابت ہے، تو کیا خواب میں ان کے فرمان یا وصیت پر عمل کرنا کیسا ہے، جبکہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں سے مختلف ہو؟ مستفید فرمائیں کہ خواب پر عمل کریں یا حدیث کی کتابوں پر۔ اللہ اکبر، یہ تو کھلی بات ہے۔ تم خواب چھوڑو، اگر کسی امتی کی بات کسے باشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ خواب کی بات۔ اور جہاں تک خواب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے ایسی حالت میں دیکھا کہ نبی اللہ کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کو دیکھا اور وہ خواب میں
یہ بتلا رہا ہو جو نبی ہمیں دین دے کے گئے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان اور عقیدہ دے کے گئے ہیں، اگر اس عقیدے کے خلاف وہ کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی بات بتلا رہا، عقیدہ ہی نہیں کوئی عمل بتلا رہا ہو، تو وہ نبی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، وہ نبی نہیں بلکہ وہ۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے تو فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے مجھے دیکھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے نبی کو دیکھا ہے جو آپ خواب میں پہچان جائیں کہ یہ نبی ہے؟ معراج ربانی کو آپ نے اگر دیکھا ہے، جبھی آپ اس کو خواب میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ معراج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یا کسی نے اگر مجھے نہیں دیکھا ہے اور وہ خواب میں دیکھے گا جی میں نے معراج ربانی کو دیکھا، تو کوئی تو نے دیکھا تھا پہلے؟ نہیں دیکھا، تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا ہو۔ نہیں، خواب میں کہنے والا یہ کہہ رہا میں معراج ربانی ہوں، تو خواب میں تمہیں کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ اس بات کے لیے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ شیطان خواب میں آ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارے میاں، یہاں تو لوگ زندگی میں زندہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا ہے لوگوں نے، نہیں کہا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے کہا، اسود عنسی نے کہا، اور ایک عورت نے کہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو یہاں تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں، وہ تو شیطان ہے، وہ شیطان اللہ کا نبی نہیں بلکہ اس نے تو جو اپنے آپ کو اللہ بھی کہا ہے۔ پتہ ہے کہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ مشہور ہے کہ عبادت کر رہے تھے، ایک نور دیکھا، آسمان پر روشنی آئی اور نور سے آواز آئی کہ عبد القادر تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا کہ اب جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہیں میں نے تجھے وہ حرام حلال کر دیا، اور اب تو کچھ بھی نہ کرے تبھی بھی تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا بڑا بھاری نور ہے بھائی، روشنی ہے، کہنے لگے ارے ایسی باتیں، اور کہا کون ہے تو؟ کہا میں اللہ ہوں۔ کہا اللہ نے تو اپنے نبی کے اوپر یہ باتیں تو نہیں فرمائی کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام تھی میں نے تجھے حلال کی؟ ظالم تو مجھے تو اللہ کے نبی کی شریعت میرے پاس موجود ہے نا، کسی ہم سے بڑے صحابی کے اوپر تو یہ بات نہیں کہی اللہ نے، تو مجھے لگتا ہے تو اللہ نہیں تو شیطان ہے۔ اتنا کہنا تھا، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ کالی بدلی بن کر کے چلا گیا، اور جاتے جاتے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہنے لگے میرے علم نے نہیں ظالم، اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں اپنے نبی کے دین کا جانکار ہوں، اپنے نبی کے دین کا۔ اور جو نبی کے دین کا جانکار نہیں ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کہتے ہیں تو اتنی دفعہ ڈنڈوت کر لے خواب میں، تو اتنے دفعے وظیفے پڑھ لے، تو فلانے سے بیعت ہو جا، میں تیرے دارالعلوم میں آ کے دارالعلوم بنا کے جاتے ہیں۔ ہاں، باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنا کے گئے تھے، استغفر اللہ۔ اور کہتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے جس میں نبی نے تھوکا تھا، جو آج تک پتہ نہیں میٹھا، اللہ بہتر جانے غلط یا صحیح، میں نے تو دیکھا نہیں، کہتے ہیں وہ میٹھا ہی پانی ہے، وہ کھارا تھا میٹھا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا وہ آج اس۔ ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں اس کنویں کا ڈانڈا آب زمزم سے ملا ہوا ہے۔ دیوبند کا جو کنواں ہے اس کی جو پائپ لائن ہے، ہماری زبان میں پائپ لائن کہہ لو، وہ کہاں ملی ہوئی ہے؟ وہ آب زمزم سے ملی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو سوال کرنے والے اللہ کے نبی، اگر اپنے دین کے خلاف کوئی بھی شخص خواب میں کوئی نصیحت کرے تو وہ شیطان ہے، وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور خواب میں آ کے کوئی بھی کہہ سکتا میں اللہ کا نبی، شیطان بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیک خواب وحی کا 40واں حصہ، یقیناً نیک خواب وحی کا 40واں حصہ ہیں، بے شک نیک خواب وحی کے 40ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لیکن پر خواب بھی تو نیک ہوں، ایسے بد خواب تو نہ ہو جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جائے۔ تو کیا کسی عابد صالح کو خواب میں یہ فرماتے یا کرتے دیکھیں جو خطبہ حدیث سے مختلف ہو تو کسی پر عمل کرنا چاہیے؟ وہ شیطان ہیں، وہ عابد صالح نہیں ہیں، وہ شیطان، وہ روحیں ہیں جو تمہیں شیطانی جنی، جو تمہیں عابد اور صالح کی شکل بنا کر کے آتی ہیں اور جناب علی تمہیں گمراہ کرتی ہیں، جو میں خواجہ غریب نواز آیا ہوں، میں شیخ عبد القادر، میں زکریہ ہوں، میں الیاس ہوں، میں فلانے ہوں، میں خضر ہوں۔ یہ جو تبلیغی نصاب کے اندر خواجہ خضر کے واقعات بھرے پڑے ہیں نا، کہ خواجہ خضر آئے باقڑ بلہ کھلا کے گئے، ہاں بڑے بڑے صحراؤں میں پیاس لگی، گھوڑے سے گرے، ایک بزرگ آئے، ان کو اٹھایا، پانی پلایا، اور پانی انہیں پلانے جانے لگے، کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے میں خواجہ خضر ہوں۔ کہنے ماشاءاللہ خواجہ خضر پانی پلانے آ رہے ہیں، اور جناب علی سب کچھ لوگوں کی کوئی تبلیغی تھا جنگل میں، اور جناب علی باقڑ بلہ باقلہ کا اس کو خواہش ہوئی کہ مجھے باقلہ کھلایا جائے، تو وہ باقلہ کھلا کے گئے، کہا کون ہو؟ کہا خواجہ خضر ہوں۔ یہ زکریہ صاحب، اور ان کے سر ورق کیا لکھا ہوا ہے؟ فخر الاماثل، زبدۃ الافاضل، حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث۔
میرا خیال ہے کوئی عہدہ باقی نہیں رہا ہوگا، ہے نا؟ دینی پرائم منسٹر تو ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دنیاوی بھلے نہ ہوں۔ محمد زکری دنیاوی بھی ہیں بھائی، باقاعدہ ان کی کتابوں کو تبلیغی جماعت چوم چوم کر کے سروں پہ رکھ کے ڈگر ڈگر نگر نگر بیچارے پھیلاتے ہیں۔ استغفر، میرے تبلیغی بھائیو دوستو، نصیحت لو، قرآن و سنت کو پھیلاؤ، ان خرافاتوں کو مت پھیلاؤ۔ تو یہ تو باقاعدہ یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ جناب علی اس طرح سے آ کے دیکھے گئے۔ ہم نے کہا تو تبلیغی جماعت والے بہت رننگ پہ رہتے ہیں، کبھی خواجہ خضر سے آئس کریم بھی کھا لیا کریں، ہاں آئس کریم بھی کھا لیا کریں، دیکھیں آتے ہیں۔ یہ سب جنات شیطان ہوتے ہیں جو امت گمراہ کرنے کے لیے اس طرح سے بن بن کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں خواجہ ہوں، میں الیاس ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں۔ نہ، ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم، یہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ابن الجاہل بیچارے اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں۔ اچھا جناب، ایک شخص بینک میں پیسے جمع کیے معصود، جبکہ اسلام میں سود حرام ہے، لیتے اور شاہدین پر لعنت ہے، لینے دینے اور شاہدین پر لعنت ہے، جبکہ اس سود کو ہم بینک میں چھوڑ دیتے ہیں تو کافر فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اچھا، نماز عین وقت باجماعت پڑھنے کا ثواب معلوم ہے۔ اچھا، نماز عین وقت اور باجماعت، اگر کوئی شخص ظہر اور فجر یا کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز عند اللہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال اگر کسی مجبوری کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کی نماز ظہر فوت ہو گئی اور وہ قبل عصر ادا نہیں کیا تو کب ادا کرے؟ پہلے ظہر ادا کرے پھر عصر ادا کرے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی اگر وہ جماعت کے ساتھ عصر ملی اس کو اور اس کے اندر چلا گیا تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پہلے ظہر کی نیت سے پڑھ لے، ظہر کی نیت سے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں عصر کی نماز ادا کر لے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ عصر سے قبل ادا کرے، اور اگر جماعت عصر میں شامل ہو تو یہ پوری نیت میں نے تو پہلے بتا دیا سوال پڑھنے سے پہلے ہی، قبل ادا کرے، اور اگر جماعت عصر میں شامل ہو تو پہلے وہ ظہر کی نیت کر کے 4 رکعت مع امام ظہر ادا کرے، پھر بعد میں عصر نماز ادا کرے۔ اگر اس شخص نے مع امام عصر پڑھی اور اس کی ظہر باقی رہے گی تو کب ادا کرے؟ جبکہ فرض قرض ہے اور قرض واجب ادا ہے، مستفید فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں جو میں نے بتایا ہے اسی حساب سے، اب بعد میں عصر کے بعد وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس سلسلے میں مجھے نہیں علم ہے، کیونکہ عصر کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب اگر آپ کو اس سلسلے میں معلومات ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں اس کا علم مکمل طور پہ نہیں ہے، یا انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ شب برات کی خصوصیت کیا ہے؟ مستفید شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، شیعوں والی رات ہے۔ میں اور اس کے لیے آپ میں مردوں کی عید میری کیسٹ ہے، آپ سنیں، پورے دلائل وہاں موجود ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ کتب حدیث میں دلیل موجود ہے، کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کتب احادیث میں۔ ھذا شہری و شہر رمضان اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، نہ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اسی شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں حلوہ بنانے، پوریاں پکانے تیار کریں، رات کو مسجد میں مرد عبادت کرتے ہیں، اور عورتیں گھروں میں گلچھرے اڑاتی ہیں حلوے مانڈے میں، یہ تمام سب چیزیں بہرحال، اور قبرستان جاتے ہیں، یہ تمام سب خرافات اور بدعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر جو بھی ہے اس میں۔ اچھا جناب، بہت لمبا ہے بھائی، آخری سوال معذرت کے ساتھ، ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی اور ہم بھی صف سیدھی کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نیت باندھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و حمدی للہ رب العالمین، کیا پڑھنا درست ہے؟ مستفید فرمائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح اور بھی ثنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نیت باندھنے کے بعد، ہاں وہ نیت باندھنے کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ نیت باندھنے کے بعد ہی، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ میرے سوال زیادہ ہیں، امید کرتا ہوں کہ سبھی سوالوں کا جواب دیں گے، تو بہرحال اس سلسلے میں تحقیق کریں تھوڑی سی۔ مجھے شک لگ رہا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ہاتھ لگا سکتا ہے، جیسے چارپائی کو ہاتھ لگانا، غیر محرم عورت کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تب رہا کہ چارپائی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، چارپائی اٹھا کر کے لے جانا ہے قبر میں اتارنے کے لیے، اس کا محرم جائے گا، کوئی غیر محرم قبر میں اتارنے کے لیے نہیں اترے گا وہ، یا صرف اس کا شوہر یا باپ بیٹا بھائی، ہاں تو یہ تمام سب جا سکتے ہیں، غیر محرم سیدھی سی بات ہے، جو غیر محرم ہے
وہ نہیں اترے گا قبر میں، جو محرم ہیں وہی لوگ قبر کے اندر اتریں گے۔ بھائی میرے سوالات 10-2-3 سوالات اور ہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ میں دن میں برابر اللہ کا ذکر اور نماز پڑھتا ہوں، لیکن رات میں جب سوتا ہوں تو برا خواب دیکھتا ہوں جبکہ سوچا بھی نہیں، اس لیے برا خواب ختم کرنے کی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی ہے تو بتلائیے۔ میرے بھائی آپ جو ہے دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں، شام کی دعا، سونے کی دعا، یا قرآن کی سورہ ملک ہے، سورہ جن ہے، آپ یہ تلاوت کر کے سوئیں، کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے آپ پورے جسم کے اوپر اس کو بن لیں، ہاں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر جو آواز سے کرتا ہوں تو دوسرے دن منہ کا گلا درد کرنے لگتا ہے، کیسے ذکر کرنا چاہیے؟ زور لگا کے۔ آپ اتنے زور سے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ عبادت کرنے یا اس کی طاقت سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کیوں اتنے زور سے حق مارتے ہیں کہ آپ کو گلا درد کرنے لگے؟ اللہ کا ذکر آہستہ سے کریں، پیار سے کریں، کیا ضرورت ہے آپ کو تب گلا پھاڑنے کی؟ غلط بات ہے، اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کو آواز دے رہے ہیں، کسی گونگے بہرے کو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کو آواز سے پکاریں۔ اللہ کا چہرہ مبارک اور آنکھ کا سنا ہوں کہ دیکھ لے تو جل جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے ایمان میں بھائی کہ اللہ کا چہرہ مبارک اگر کوئی دیکھ لے اور آنکھ اس کی دیکھ لے تو جل جائے گا۔ البتہ میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے، میرے پاس کتاب موجود ہے، کوئی پیر صاحب تھے اور جناب عالی ان کی شادی ہوئی اور ان کو شادی کے کمرے میں داخل کیا گیا کہ حضرت جائیں، اور جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ سجی سوری دلہن بیٹھی بیچاری، ان کی شادی بھی تھی، تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ حضرت میں آپ کی بیوی ہوں، ہے نا، میں آپ کی شریک حیات ہوں، بیوی ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کیا اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ اس پیر نے کہا کیا اللہ کی بیوی ہوتی ہے؟ اتنے میں جو تعبیر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو وہ عورت جو ہے جل کے خاک ہو گئی، انگار ہو گئی، جل گئی، یعنی تعبیر نظارہ نہ آ سکی۔ اور اس طرح اور پاکستان میں اس کا مزار موجود ہے، اور میرے پاس حوالہ موجود ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں لا کے بتاؤں گا۔ تو بھائی یہ شیطانوں کے چہرے ہیں جن کو دیکھ لیں تو یعنی یہی دنیا میں وہ جل جائے، ان کی تو اللہ وحدہ لا شریک کا چہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنتی اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح کہ تم بھری چاند کو، بدر جو قمر ہوتا ہے، چاند ہے نا، خوب شباب پہ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ فلا تضامون ولا تضامون، یعنی تضامون کا مطلب یعنی ایسے دیکھو گے کہ یعنی جیسے تم یہاں مل کر کے دیکھتے ہو ایسے نہیں، بلکہ آرام سے اللہ کو دیکھو گے، اور جس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یا دیکھ رہے اوپر تو کوئی چاند کو دیکھتے دیکھتے بعد آدمی مین ہول میں نکل جائے، ٹکراؤ بھی ہو جائے، لیکن اس وقت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دیکھو گے تمہیں کوئی تکلیف، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس طرح اللہ کے چہرے کو دیکھو۔ تو میرے بھائی اللہ کا چہرہ تو وہ ہے جس سے مومنین کی روحیں خوش ہوں گی، اور آخری وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ شیطانوں کے چہرے جنہیں دیکھ کے انگار لگ جاتی ہے، یہ جہنم میں بھی ایسی انگار لگے گی انہیں سے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب، قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنے کی، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور قرآن کو شرعی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں قرآن اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بین الدفتین یعنی دو جلدوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر یا چمڑوں کے اوپر یا کسی چیز پہ جو لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے قرآن کا مطلب۔ آپ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیت پڑھی، اس آیت کے مطابق وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آج کے دن کون ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آج کے دن کون ہے؟ دنیا کون ہے بھائی؟ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آج آپ مملکت سعودیہ عربیہ میں ہیں، یہاں کے اولاۃ امور ہیں، یہاں أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو تمہارے اوپر حکمراں ہیں،
اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب اور فرض نہیں ہے. آپ یہاں رہیں اس ملک کے امیر میں، اس ملک کے بادشاہ میں، جو آپ کا کسی بھی ملک میں جو آپ کا امیر المومنین ہے، جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کے علاقے کا، آپ کی بستی کا امیر ہے، جو قرآن و سنت کو دستور مان کر کے اور اس کو نافذ بھی کیے ہوئے ہے، اور اس کی اطاعت کریں. یہاں کے امیر نے کہا کہ اشارہ توڑنا ممنوع ہے. اگر آپ اشارہ توڑ کے نکلیں گے آپ گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے؟ یہاں کا ولاۃ الامور کا مطلب یہ. اگر یہاں کے امیر یہ کہیں کہ تم زناکاری کرو تو یہ اطاعت حرام ہے، اس کی اطاعت کرنا. کہ نہیں بھائی اللہ نے کہا ہے ولاۃ الامور کی اطاعت کرو، چلو سود کھاؤ، چلو حرام کھاؤ، چلو زنا کرو. نہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو جو قرآن و سنت کے مطابق اب کچھ معاملہ یہی معاملہ آئے گا، کچھ معاملات جو اللہ رسول کے ہیں یا نہیں، امیر نے حکم دیا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، ایک فوج بھیجی. جب وہ فوج امیر بنایا ایک صحابی کو، راستے میں لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، امیر سے مسلمانوں کا اختلاف. امیر ایک جگہ رکنے کا حکم دیا اور اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو. تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی امیر کی اطاعت میں. تمام مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کی اور پھر کہا اس میں آگ لگاؤ. اس میں آگ بھی تمام مسلمانوں نے لگائی. اور جناب عالی اس نے کہا امیر نے جب آگ جل گئی کہ میں امیر ہوں اور اللہ کے نبی نے میری اطاعت کرنے کا تمہیں حکم دیا، اس لیے اس آگ میں کودو. ہاں یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جناب عالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعہ موجود ہے. کہا کہ جو ہے کودو. مسلمانوں نے کہا ارے ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور تم ہمیں جیتے جی اس آگ میں ڈھکیل رہے ہو. دیکھو مسلمانوں کی سوچ. وہ اندھے لوگ نہیں تھے آج ہماری طرح کہ پیر نے کسی عورت سے کہا اور جو پکڑی گئی وہ عورت پاکستان کے اندر، جو وہ پیر نے کہا کہ تجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کسی نئے بچے کی قبر کھود کے اس میں تو غسل کر، نہا تجھے اولاد پیدا ہو جائے گی. چنانچہ وہ ظالمہ عورت گئی، بچہ نیا مرا تھا، اس کی قبر کھود کے اس میں جا کے نہائی. آخرکار پولیس نے اس کو پکڑی اور جیل میں. اسی طرح پیر نے کہا کہ تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں. پیر نے کہا اور باقاعدہ اردو نیوز کے اخبارات میں باقاعدہ ایڈنگ کے ساتھ آئے، اردو نیوز نہیں، وہ نوائے وقت جو جنگ وغیرہ نکلتا ہے پاکستان سے. پیر نے کہا تیرے جو بچے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں، جا ان کو ختم کر دے. وہ گیا پشاور، اس نے پستول خرید کے 3 نوجوان بیٹے، ان کو ایسے سوئے گولیاں مار دی مردود نے. سوئے گولیاں مار دی. بیٹی چیختی ہوئی آئی، اس کو بھی زخمی کیا. بیوی چیختی آئی، اس کو بھی مار دیا، وہ بھی زخمی ہو گئی. اب بیٹی نے جب یہ معاملہ دیکھا چھت کے اوپر چڑھی، مارے ڈر کے کودی تو وہ بیچاری وہ بھی لنگڑی ہو گئی. اس طرح پولیس نے جب اس کو پکڑا، جیل میں گیا تو پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ ہم کو فلاں پیر نے حکم دیا تھا کہ وہ تیری اولاد رہی، کیا اس کو تو مار دے. میں نے جب یہ خبر پڑھی میں نے کہا پیر کو کیسے معلوم کہ اس کی اولاد نہیں ہے؟ ضرور معلوم ہوگی، پیر ہے نا یہ. یہ مجرموں کے ساتھ یہی سب کرتے ہیں، اس لیے اس نے صحیح نام تو نہیں بتایا کہ کون گیا تھا کون نہیں گیا تھا. اس لیے اس نے کہا تیری اولاد نہیں ہے. کہا اس کو پتا تھا اچھی بندی جس کی اولاد ہے، اس نے مروا دیا. تو وہ صحابہ تھے، وہ اندھے نہیں تھے کہ اسے پیروں کے فقیروں کے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اللہ اس کے نبی پہ ایمان لائے. پلٹ کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے ہم کو اس نے حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس معاملے میں تم اس امیر کی بات کو مان لیتے اور آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی کے اندر تم چلتے رہتے، تمہیں جنت حاصل ہوتا. میرے بھائی میرے عزیز، یہ ہے اصل چیز. سمجھ رہے؟ تو اولي الامر میں حکمراں ولاة امور جو ہیں جو قرآن سنت کے دستور کو نافذ کرتے ہیں ان کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کہ ہمارے وزیروں کی یا ملک اپنے ملکوں کے پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کی اطاعت کرنا کہ سود بھی کھاؤ سب کھاؤ چلو نہیں. جہاں تک جائز حد تک ہے وہاں تک آپ ان کا تعاون کریں، جہاں حرام ہے اس کا بائیکاٹ کریں، بات خلاص، اس کو نہ مانیں. اچھا یہ بھی ہو گیا ذرا جنتی جماعت پر قلم سے اور زبان سے جہاد کرنا فرض ہے. اسی انداز میں آپ نے بتایا تھا کیا جہاد بالسیف
یعنی ہتھیار سے کرنا بھی ہر ایک پر فرض نہیں. بے شک جہاد بھی سیف ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ زبان سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا فرض ہے, قلم سے جہاد کرنا اور جنتی جماعت کا فرض ہے, اور تلوار بھی میں نے بتایا کہ ضرورت پڑے گی تو دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار سے جہاد کرنا جنتی جماعت کا شیوا ہے. میرے بھائی بے شک فرض ہے یہ تلوار سے جہاد کرنا, اور ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آئے گا معاملہ. دوران نماز اگر کفیل ہمیں کام کی ذمہ داری عائد کرتا ہے جو بے حد ضروری ہے, تب بھی ہم ان فرض نمازوں کو دیگر فرض نماز کے بعد یا پہلے ادا کر سکتے ہیں. کیا تفصیل بتائیں؟ آپ پہلے فرض نماز ادا کریں جو اللہ کا فرض ہے, اس کے بعد بندوں کا فرض ہے. اگر وہ کچھ لڑتا ہے بھیڑ جائیں آپ اس سے, ہرگز نہیں مانیں گے. جو اللہ کا حکم ہے پہلے اس کو پورا کریں, پھر آپ کی کفیل کی بات آئے گی. ایسا کفیل کبھی نہ ہے جو آپ کو نماز کے وقت کہے نہیں نماز چھوڑو یہ کرو. ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں گے تو ان کو دو کوڑے مارے جائیں گے حکومت میں. ایسے لوگوں کو پہنچائیں آپ. اچھا جناب, صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.